بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک نور محل نامی سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ شاہ عارف حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رائمہ تھا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ نیک، بہادر اور عوام کی خدمت کرنے والی تھی۔ نور محل کے لوگ شہزادی کو دلوں کی رانی کہتے تھے کیونکہ وہ روزانہ عوام میں جا کر بچوں کو پڑھاتی، بیماروں کی دیکھ بھال کرتی اور محتاجوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ رائمہ کو جادوئی قصے سننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد اسے خبردار کرتے کہ بیٹی، جادو دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہے مگر اصل طاقت دل کی سچائی ہے۔ مگر شہزادی کے دل میں ہمیشہ سے یہ سوال تھا کہ اگر جادو برائی کے لیے کیا جا سکتا ہے تو کیا اسے نیکی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ نور محل کے شمال میں ایک ویران علاقہ تھا جسے لوگ سیاہ پہاڑ کہتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ علاقہ ایک ظالم جادوگر زاگر کا مسکن تھا۔ زاگر کئی سال پہلے نور محل کو فتح کرنا چاہتا تھا مگر شاہ عارف نے اسے جادو سے نہیں بلکہ عوام کی محبت اور بہادری سے شکست دی تھی۔ زاگر نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایک دن ضرور لوٹے گا۔ ایک دن شہزادی رائمہ محل کے باغ میں ایک سنہری پرندہ دیکھتی ہے۔ جب وہ اس کے قریب جاتی ہے تو وہ پرندہ انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا جادوگر تھا جس کا نام فیضر تھا۔ وہ زاگر کا شاگرد تھا مگر دل کا نیک تھا۔ اس نے شہزادی رائمہ کو خبردار کیا کہ زاگر لوٹ رہا ہے اور اس بار وہ صرف تخت ہی نہیں بلکہ آپ کی روشنی بھی چھیننے آیا ہے۔ شہزادی نے فیضر سے درخواست کی کہ وہ اسے نیکی کے جادو کی تربیت دے۔ پہلے تو وہ جھجکا اور پھر مان گیا۔ فیضر نے شہزادی کو جادو کی اصل 3 تعلیمات سکھائیں۔ پہلی تھی نیت کی پاکیزگی کیونکہ جادو صرف نیک ارادے سے کام کرتا ہے۔ دوسری قربانی کا جذبہ کیونکہ طاقت کو بانٹنا ہی اصل طاقت ہے۔ اور تیسری تھی خوف پر قابو کیونکہ جادو سے زیادہ طاقتور ہے حوصلہ۔ رائمہ نے چپکے جادو کی تربیت لی اور اسے احساس ہوا کہ اصل جادو دل کی روشنی ہے۔ زاگر نے آخر کار حملہ کر دیا اور اس نے محل کو کالے بادلوں سے ڈھانپ دیا۔ دریا جم گئے، درخت سوکھ گئے اور لوگ بیمار ہونے لگے۔ محل کے اندر اندھیرے نے ڈیرا ڈال لیا۔ شاہ عارف نے اعلان کیا کہ ہم ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے مگر زاگر بہت طاقتور تھا۔ اس نے اپنی ایک سیاہ چمگادڑ بھیجی جو شہزادی کو اغوا کر کے سیاہ قلعے لے گئی۔ تو وہاں زاگر نے کہا کہ اگر آپ نور محل کو بچانا چاہتی ہو تو اپنی روشنی مجھے دے دو۔ شہزادی نے ہار نہیں مانی اور اپنی تربیت یاد کی۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے ایک چمکدار دائرہ بنایا اور بولی کہ میری طاقت اس درد میں ہے جو میرے لوگوں نے سہا اور اس محبت میں جو مجھے ملی۔ اس کے لفظوں سے روشنی پھوٹ پڑی۔ زاگر چیخا، اس کی آنکھیں چندیا گئیں مگر غصے سے بولا اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تم کس سے ٹکر لے رہی ہو۔ زاگر نے سارا سیاہ جادو جمع کر کے رائمہ پر پھینکا مگر شہزادی نے اپنی روشنی کو ڈھال بنا کر خود کو بچا لیا۔ فیضر بھی وہاں پہنچا اور بولا کہ اب وقت ہے ایک ساتھ لڑنے کا۔ دونوں نے مل کر زاگر کو روکا مگر فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب شہزادی نے زاگر کی طرف ہاتھ کو بڑھایا اور کہا کہ اب میں بدلہ نہیں بلکہ بدلاؤ چاہتی ہوں۔ زاگر حیران رہ گیا۔ وہ برسوں سے نفرت سے جینے کی کوشش کر رہا تھا مگر شہزادی نے اسے معافی کی طاقت دکھائی۔ زاگر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا جادو بجھنے لگا۔ وہ ایک بوڑھے اور تھکے ہارے انسان میں بدل گیا۔ نور محل میں وہ روشنی لوٹ آئی، دریا بہنے لگے، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور سورج نکل آیا۔ تو شاہ عارف نے اعلان کیا
کہ میری بیٹی رائمہ صرف شہزادی ہی نہیں بلکہ روشنی کی وارث بھی ہے۔ رائمہ نے فیزر سے مل کر علم اور روشنی کا مرکز قائم کیا، جہاں لوگ جادو نہیں بلکہ امن اور محبت سیکھنے آئے۔ زاگر بھی وہیں رہا بطور استاد، تاکہ اپنی غلطیوں سے دوسروں کو بچا سکے۔